بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو چکے اور رات کا کھانا تمہارے سامنے ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔ یہ حکم تمام تر نمازوں کے لیے ہے، لیکن رات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس حدیث پاک میں اس لیے کر دیا گیا کہ دن بھر آپ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، اور آپ جب شام کو گھر واپس لوٹتے ہیں اور کھانا آپ کے سامنے رکھا جائے اور وہاں نماز کھڑی ہو جائے یا نماز کا وقت ہو جائے تو آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اور پھر اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کھانا جب سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے اور بعد میں سکون سے نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب کھانا اور نماز دونوں ایک وقت میں آ جائیں تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے تاکہ دل کھانے کی طرف لٹکا نہ رہے اور نماز بعد میں اطمینان اور سکون کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اگر آپ کھانا چھوڑ کے پہلے نماز کی طرف جائیں گے تو اس نماز میں یقیناً خشوع و خضوع نہ رہے گا، کیونکہ آپ کی توجہ بھوک کی طرف ہے، آپ کی توجہ کھانے کی طرف ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور نماز کا وقت یہاں تک کہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور اقامت ہونے لگتی ہے تو اس صورت میں بھی آپ نے اپنا کھانا پہلے مکمل کرنا ہے، کیونکہ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانے پر ہو تو جب تک اس سے اپنی ضرورت پوری نہ کر لے جلدی نہ کرے، اگرچہ نماز کے لیے اقامت ہی کیوں نہ کہہ دی جائے۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور جیسے نماز کا وقت قریب آتا ہے تو وہ جلدی کرنے لگتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کھانا تسلی کے ساتھ کھا لو، جلدی نہ کرو، اگرچہ نماز کے لیے اقامت ہی کیوں نہ کہہ دی جائے۔ وجہ وہی ہے جو پہلے بیان کر دی گئی کہ اگر آپ جلدی کرتے ہیں کھانے میں اور پھر فوراً نماز کے اندر پہنچتے ہیں تب بھی آپ کا دھیان جو ہے وہ کھانے کی طرف رہے گا، یا جلدی کھانا کھانے کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہضم نہ ہو، صحیح آپ نے اسے چبایا نہ ہو۔ یہ ساری وجوہات بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ گزارش کر دوں کہ یہ ضابطہ تمام نمازوں کے لیے ہے۔ رات کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے کر دیا گیا کہ دن بھر کا انسان تھکا ہوا ہوتا ہے کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے، تو رات کو جب آپ گھر آئیں وہاں نماز عشاء کا وقت ہو جائے اور ادھر کھانا بھی تیار ہو کے سامنے آ جائے تو پھر آپ پہلے کھانا تناول کریں اور اس کے بعد اطمینان، سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ کچھ لوگ اس میں خواہ مخواہ تقویٰ جھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کھانے پہ بیٹھا رہے اور کھانا تسلی سے کھا رہا ہو تو وہ اس کو طعنہ دیتے ہیں کہ وہاں نماز نکل رہی ہے اور تمہیں یہاں کھانے کی پڑی ہوئی ہے، جبکہ یہ حدیث پاک ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کی عادت نہیں بنا لینی چاہیے، کھانوں کے اوقات گھر میں ایسے منتخب کرنے چاہیے، ایسا نظام گھر میں
کھانوں کے اوقات کے حوالے سے بنانا چاہیے کہ بیچ میں نماز کا وقت نہ آئے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر ضرور ان احادیث پر عمل کر لینا چاہیے کہ پہلے آپ اطمینان اور تسلی سے کھانا تناول کریں، اور کھانا کھانے کے بعد پھر آپ اطمینان، سکون اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہمیں یہ بات مل رہی ہے کہ نماز کے خشوع و خضوع کے لیے، نماز کے اندر اطمینان اور سکون کے لیے ہمیں پہلے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کھانا آرام سے کھا لیں، اطمینان سے کھا لیں، تسلی سے کھا لیں، اور اس کے بعد آپ نماز جو ہے وہ سکون سے ادا کریں۔ یعنی ایک طرح سے ہم نماز کے خشوع و خضوع کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے، اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر ہم نماز کے اندر سے خشوع و خضوع کھو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع حاصل کر سکیں، اطمینان اور تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کر سکیں، تاکہ وہ نماز درجہ قبولیت کو پہنچیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس توفیق کے ساتھ ساتھ ہماری نمازوں کو شرف قبولیت عطا فرما کر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔